اسی طرح اگر قربانی میں کوئی حصہ اپنا حصہ کسی مرحوم کے جانب سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت اپنی طرف سے قربانی کا کر لے اور ثواب مرحوم کو بخشے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہتے میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، وہ فوت ہو جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، پھر وہ ان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کو تو نفل کا ثواب مل جائے گا، لیکن چونکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے طرف سے جو اس پر واجب ہے وہ پہلے ادا کرے، تو اس وجہ سے اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے تو کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے، تمام امت کی طرف سے کر لے، لیکن اس کے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس وجہ سے وہ ساقط نہ ہوگی۔ اگر اس نے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر لی تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اگر اس پر قربانی واجب ہے اور اس نے نہیں کی تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور خود ہم پر لازم ہو تو واجب کے ترک کی وجہ سے ہم گناہگار رہیں گے۔ لہٰذا اگر صاحب نصاب ہے خود پہلے اپنے طرف سے قربانی کر لے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر لے۔ اسی طرح ایصال ثواب سے متعلق یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں بطور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آئے اس کا گوشت ہم خود استعمال کر سکتے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے آپ نے قربانی کرنا ہے تو اس کے مال کے تیسرے حصے میں قربانی پھر واجب ہوگی، اور پھر اس کا مصرف صرف فقراء ہے، وہ فقراء میں تقسیم ہوگی، خود استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحوم کی طرف سے تو اس کا تقسیم اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے بنائے جائے۔ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ خود کا ہے، دوسرا حصہ اپنے اقربا رشتہ دار میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کرے۔ جس طرح عام گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار ہے، اسی طرح مرحوم کی طرف سے اگر قربانی کرے نفل تو اس کا تقسیم کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔